اللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، کئی ہفتوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بتائی گئی، مکمل تو نہیں بلکہ اسی میں کئی ہفتے گزر گئے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سنیں گے اور سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئے گی۔ سورہ فاتحہ، اس کے کئی نام ہیں اور ہر نام کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ بعد میں نازل ہوئی۔ بعض روایت میں تیسری جگہ میں نازل ہوئی، بعض روایت کے اعتبار سے 5ویں مرتبہ نازل ہوئی۔ بہرحال نزول کے اعتبار سے تو وہ آیت پہلے ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ آیت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس میں پڑھنے کا حکم ہوا۔ اقرأ کا معنی پڑھ، یہ معنی ہے۔ اب قرآن کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، لیکن جب قرآن کی ترتیب دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہی آیت نازل ہوتی، کئی صحابہ کرام وحی کو لکھنے والے تھے، کاتب وحی کہتے ہیں جن کو، وحی کو لکھتے تھے۔ کیسا لکھتے تھے؟ قرآن نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے، یا آ کر ایسے ہی صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے۔ تو سنانے کے بعد صحابی اپنے طرف سے نہیں لکھتے تھے کہ وہ آیت کو اٹھا کر لکھ لیے، بلکہ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، یا اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ لکھ دو، فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اس آیت کو لکھ دو، کیونکہ جب جو ضرورت پڑتی تھی اس وقت ویسی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ اب رہی بات 23 سال میں، 20 پر 3 سال میں قرآن شریف نازل ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاتحہ کو قرآن کے شروع میں رکھا، اور سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی، یعنی اس کے بعد مکمل سورتیں نازل ہوئی تھی، لیکن سورہ فاتحہ کے نازل ہونے سے پہلے کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی، بلکہ چند آیتیں نازل ہوتی تھی۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی مکے میں 1 مرتبہ نازل ہوئی، پھر مدینہ جانے کے بعد پھر برکتاً کیا ہوئی، اس کو اور 1 مرتبہ نازل کیا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوتیتو، یعنی میں عطا کیا گیا ہوں، المثانی مکان التوراتی، تورات کی جگہ میں مثانی کو۔ مثانی کا معنی یہاں سورہ فاتحہ کا معنی، تورات جو بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی، اٹھا بھی نہیں سکتے تھے اتنی بڑی کتاب تھی تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، بہت بڑی کتاب تھی، لیکن قرآن کے علاوہ کسی بھی آسمانی کتابوں کے حافظ امتی نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ نبی رہتے تھے۔ جس نبی پر وہ کیا ہے آسمانی کتاب نازل ہوتی،
وہ نبی اس کے حافظ ہوتے تھے لیکن ان کے امتی اس کے حافظ نہیں ہوتے تھے. لیکن قرآن کا کرشمہ اور قرآن کا معجزہ یہ ہے، نبی تو حافظ ہی لیکن ان کے امتیوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں کیا ہیں لوگ حافظ ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. لیکن دوسری آسمانی کتابوں کے وہ نبی حافظ ہوا کرتے تھے. اب تورات کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتیت المثانیہ مکان التوراتی، تورات کے بدلے میں مجھے کیا کیا گیا؟ سورہ فاتحہ کو دیا گیا. اور اس کے بعد والزبور والمائدہ مکان الانجیلی، یہ بھی اللہ کے نبی کے حدیث ہے. اور مائدہ کو یعنی سورہ مائدہ ایک سورت ہے قرآن میں، یہ انجیل جو کتاب ہے آسمانی کتاب، اس کے بدلے میں یہ کتاب یہ سورہ مائدہ مجھے دی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحوامیم، حوامیم بولے تو قرآن میں ایک سورت ہے وہ سورت حامیم، حامیم حامیم سے وہ صورتیں شروع ہوتی. ایسی 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں حامیم سے. کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 7 صورتیں صرف اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں، حامیم حامیم سے. یہ حامیم جو ہے مکان الزبوری، زبور جو نامی کتاب ہے اس زبور نامی کتاب کے بدلے میں مجھے حامیم دی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فضلت بالمفاصل، یعنی بطوال المفاصل مانا، تو اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں مجھے میرے لیے دی گئی ہیں، مجھے اس میں فضیلت دی گئی ہے. اب یہاں یاد رکھیے یہ بات سمجھیں، سورہ فاتحہ یہ قرآن کی ایک اہم صورت ہے جس کو ہم اتنی سی بات میں ہم سمجھ جائیں گے کہ ایک آدمی روزانہ صرف فرض نماز کا پابند ہو. کس کا پابند ہو؟ صرف فرض نماز کا پابند ہو تو 20 مرتبہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. صرف فرض نماز کا پابند ہو. اگر ایک آدمی سنتوں کا بھی پابند ہے، سنت نفل کا بھی پابند ہے، تو وہ 48 مرتبہ 40 پر 8 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. ہمیں اس کا حساب بھی معلوم نہیں کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں بس، لیکن اس کا حساب بھی معلوم نہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ہر رکعت میں اس کے ساتھ کون سی سورت بھی پڑھ لو، سارے قرآن میں سے جس جگہ یاد ہو اس جگہ پڑھ لو، لیکن پڑھنا کیا پڑے گا؟ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے روزانہ اگر سنتوں کے پابندی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ پر نمازیں ادا کرتے ہیں، تو ہر آدمی کم سے کم 40 پر 8 مرتبہ 48 مرتبہ کیا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے. اب سورہ فاتحہ کی کیفیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا ہوا، اچانک ایک بہت زوردار آواز آئی. اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ کیا آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، اور آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 2 نور والی چیزوں کو لے کر اتر رہا ہے. تو دیکھا گیا تو وہ فرشتہ سورہ فاتحہ کو لے کر اترا، اور سورہ بقرہ کی جو آخر کی 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل، وہ جو آیت ہے اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ 2 آیتیں لے کر نازل ہوا ہے. یہ سورہ فاتحہ کی خصوصیتوں میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اس کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو نازل فرماتے ہیں جو فرشتہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نازل نہیں ہوا تھا. اب رہی بات اس کی 7 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس لیے پڑھ دیا کہ جتنی مرتبہ یہ پڑھتے رہیں گے اتنی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب دیتے رہیں گے. اتنا کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے فجر کی سنت کے بعد اگر وقت ملے تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بیٹھا کرو. فجر کی سنت اور نفل کے سنت اور فرض کے درمیان میں اگر موقع، کیونکہ فجر کی سنت کے بعد دوسری نفل نمازیں نہیں پڑھنا، اس سے پہلے پڑھ لے جا. تو فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا حرام نہیں ہے لیکن نہیں پڑھنا مستحب ہے. اب اس درمیان میں سورہ فاتحہ کی کثرت کرو، یہ آ کر بزرگوں سے ثابت ہے. اور ایک بات بھی ہے، جہاں تک ہو سکے تہجد کے وقت میں سورہ فاتحہ کی کثرت کرو.
اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں کم سے کم تہجد کا وقت گزر جانے کے بعد نماز سے پہلے اس کا اہتمام کرو. اگر اس وقت بھی نہ ہو سکے نماز کے بعد کم سے کم پڑھ لیا کرو. تیسرے اب رہی بات وہ جو 7 آیتیں ہیں ان میں سے 3 آیتیں دعا کی آیتیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آخر کی جو آیتیں ہیں پہلی 3 آیتیں اللہ کی تعریف ہے، پہلی 3 آیتیں اللہ کی تعریف ہے، آخر کی 3 آیتیں دعائی آیتیں ہیں. درمیان میں جو ایک آیت ہے وہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور اس کے اندر کیا ہے دعا بھی ہے. تو پہلی 3 آیتیں اللہ کی تعریف ہوئی، آخر کی 3 آیتیں دعا ہوئی اور درمیان کی ایک آیت تعریف بھی ہے دعا بھی ہے. اب اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا. اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ 3 آیتیں دعا ہو گئی. بندہ جب حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب کیا کرتا ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اگر وہ 1000 رکعتوں میں پڑھتا ہے تو 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی ربی، میرا بندے نے میری تعریف کی. جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اثنا علی عبدی، یہ 1000 مرتبہ کہے گا نمازوں میں، وہ 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے مجھے سراہا ہے. اس کے بعد مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی ربی، میرے بندے نے مجھے کیا کیا بہت اونچا کیا بہت مجھے بزرگ بہت بڑا بتایا. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین بندہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک جب کہتا ہے بندہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی اس نے کیا کی ہے درخواست کی ہے، دعا مانگی ہے. اب اس کے بعد دیکھیں یہ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک ہمارے پاس ایک چیز ہے، 7 چیزوں کا انکار ہو رہا ہے. 7 چیزیں اس کے اندر ہیں جو عقیدے کی بات ہے. اس ذرا سمجھنے اس سے پہلے میں تفسیر کیا تھا نا، اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کیا میں. اب ایک چیز اہم چیز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ آ کر ایک سمندر ہے اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے کے لیے لکھوں تو اتنی کتابیں جم جائیں گی کہ اس کو 70 اونٹوں میں لادا جائے گا. لیکن یاد رکھیں یہ بات نہیں تھی. ایک مرتبہ کیا کیا گیا، عشاء کی نماز کے بعد وہ بیٹھ گئے، جتنے صحابہ تھے سب کو جما لیے اور کہے کہ آؤ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر کے بتاتا ہوں. یہ بول کر بسم اللہ کو شروع کیے. بسم اللہ کا با کا معنی کرتے رہے، اسی با کے معنی میں رہے، صبح کی اذان ہونے لگی. عشاء کے بعد شروع کیے، کیا بول کر شروع کیے، میں اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتا ہوں، اس کے مطلب بیان کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ بول کر صحابہ اکرام کو کیا کر لیے، بٹھا لیے. اس میں تابعین بھی تھے، سب کو بٹھا لیے مسجد نبوی میں. اب بٹھا کر شروع کیے. کہاں سے شروع کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر با کا مطلب بیان کرنا. کئی بار ہی بتا دیا میں کہ با کے اندر کتنا معنی ہے. تو با کا مطلب بیان کرنا شروع کیے. فجر کی اذان ہونے لگی، ابھی با کے مطلب ہی میں تھے. تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے سائنٹسٹ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 مسائل ہیں. کتنے کہا؟ آج بھی کچھ نئی بات بول دیے تو پریشان ہوتے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. ویسا ہی اس زمانے میں ان کو لوگ پکڑ لیے. سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 مسائل ہیں. ایک تو 7 آیتیں ہیں، 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، آخر کی 3 آیتوں میں دعا ہے، درمیان کی ایک آیت میں تعریف بھی ہے، دعا بھی، اتنا ہی ہے. لیکن 10,000 مسائل کہاں سے نکل گئے؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کیا کیا، پکڑ لیا، ان کو جکڑ لیے کہ کیسا آپ بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری اس سوال نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا. انہوں نے قلم اٹھا کر لکھا جو آج کتاب موجود ہے تفسیر رازی کے نام سے، اس کے اندر سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر ہے اور 10,000 مسائل بھی ہے.
10,000 مسائل اس کتاب کے اندر. صرف امام رازی کی تفسیر اٹھا کر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 مسائل انہوں نے لکھ کر بتا دیا. تو سورہ فاتحہ جو الحمد کا سورہ ہم کہتے ہیں، ہماری زبان میں سے کیا کہتے ہیں؟ الحمد کا سورہ کہتے ہیں. اس کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں. اب رہی بات، یہ ایک مرتبہ کیا ہوا سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین. پہلا ہم ایک ایک کا معنی کر لیں، وہ مسائل بعد میں سمجھیں گے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. اب تمام تعریفیں، یہ الحمد میں جو الف لام ہے اس کا معنی ہے تمام. حمد کا معنی تعریف، الحمد میں جو الف لام ہے اس کا معنی تمام، ہر قسم کی تعریف. آدمی یہ حوض کو دیکھ کر کہے کہ کیا خوبصورت بنایا گیا ہے، یہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے. یہ اصل میں کسی کھیت کو جاتا ہوا دیکھے بہت سہانا منظر ہے تو یہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے. ہر ایک تعریف دنیا کے اندر جتنی ساری تعریفیں ہوتی ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کی تعریف کرے، کسی بھی نباتات کی، جمادات کی، سب کی تعریف کرے، ہر ایک تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے. ایک بات سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسانات ہیں. اچھا سمجھ لیں اس ترتیب کو. ایک جمادات ہے، اس کے بعد نباتات ہیں، اس کے بعد حیوانات ہیں، اس کے بعد انسان کا درجہ ہے. یہ 4 چیزوں میں ایک جوڑ ہے. جمادات کا معنی کیا؟ جیسے پتھر، مٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جمادات ہیں. نباتات یہ جھاڑ درخت وغیرہ جو پودے وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب نباتات ہیں. اس کے بعد حیوانات، جیسے ہم حیوانات کو جانتے ہیں، چوپائے ہیں سب وغیرہ، اس میں ہر اللہ کے ہر مخلوق انسان کو چھوڑ کیا ہو جاتی ہے. اس کے بعد انسانات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نباتات کے لیے جمادات کو فنا کرتے. کیسے فنا کرتے؟ کہ جمادات کو، زمین کو کیا کرتے؟ اسے چیرتے، زمین کو چیرتے، زمین کو چیر کر اس میں پودا ڈالتے. تو نباتات کے پودا وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں ڈالتے ہیں. تو نباتات کے لیے جمادات کو فنا کرتے. اب نباتات کو فنا کرتے حیوانات کے لیے. اب اس چیز کو کیا کرتے؟ حیوانات وغیرہ کھاتے ہیں تو کھا کر حیوانات کو فنا کرتے، حیوانات بڑھتے ہیں. اب اور حیوانات کو فنا کرتے ہیں کس کے لیے؟ انسانات کے لیے. حیوانات کو ہم کیا کرتے؟ حیوان کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. دوسری چیزوں کو، بعض چیزوں کو ذبح کرتے، جیسے سانپ وغیرہ ذبح کرتے نہیں نا، اسے کیوں ذبح نہیں کرتے؟ فنا تو کرنا نا انسان کے واسطے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سانپ بھی انسان کے فائدے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے ہیں. کیونکہ بہت سارے جراثیم ایسے ہوتے ہیں جس کو اگر وہ سانپ پھونک نہ مارے وہ جراثیم نہیں مریں گے، بلکہ وہ جراثیم انسان کو کیا کر دیں گے؟ نقصان پہنچا دیں گے. بہرحال وہ جمادات کو فنا کر کے نباتات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں، نباتات کو فنا کر کے حیوانات کو بڑھاتے ہیں، حیوانات کو فنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ نفع پہنچاتے ہیں. بات یہ بتا رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. کس کا پالن ہار ہے؟ سارے جہانوں کا. یہ سارے جہانوں میں ہر ذرہ آ گیا، ہر ذرہ آ گیا. اب سے نہیں، 800 سال پہلے، 800 سال پہلے لکھا گیا ہے. ابو سعید خدری تو لکھتے ہیں کہ جو عالم رب العالمین تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. یہ جو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ چرند پرند سب ملا کر ایک عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سارے جہانوں کا پالن ہار ہے کیوں کہا؟ تو لکھا جاتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہہ دیے کہ تمام عالموں کا پالن ہار ہے. عالم تو ایک ہے ہماری نظر میں، یعنی چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، ہر چیز، جمادات، نباتات سب ملا کر ایک عالم ہے. اس عالم کے علاوہ 40,000 عالم ہیں جس کو پالنے والے ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کب کہا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیے 1400 سال پہلے. اس کے بعد آئے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام تفسیر ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنے زمانے میں 800 سال پہلے. کیا لکھتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالموں کا پالن ہار ہے، تمام جہانوں کا، تمام جہاں کا نہیں، تمام جہانوں کا پالن ہار ہے.
تو اس عالم کے علاوہ اور بھی 80,000 عالم ہیں جس کو پالنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کہا لیکن اب قریب میں جو امریکی ریسرچ کیا کہتا ہے، خلائی سفر کر کے، جان گلین اس کا نام ہے، وہ کیا لکھتا ہے، کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد، یہ 800 سال پہلے امام قادر رحمۃ اللہ علیہ کہے، کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد وہ یہ لکھتا ہے کہ ہم اس کی وسعت کو کتنے ہیں اور کہاں تک ہے بتا نہیں سکتے. یہ نیو ریسرچ ہے. یہ ہم ایک عالم کو سمجھ کر اس کو پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں. اب جو نیو ریسرچ کیا ہے، ایک بہت کئی مہینے کا سفر کر کے آ کر یہ لکھ رہا ہے کہ ہم اس کو حساب ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیں اور کہاں ہیں، کہاں تک ہیں. یہ 3 الفاظ ہیں اس کا ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے. 80,000 اس زمانے کی تحقیق میں بتا دیے، 40,000 اس سے پہلے کے زمانے میں تحقیق میں بتا دیے، لیکن اب کتنے ہزار نہیں بلکہ کتنے کروڑ ہیں ہم اس کو کیا نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے. یہ نیو ریسرچ جو جان گلین جو جا کر سفر کر کے واپس صحیح سلامت لوٹا ہے، اس کا کہنا یہ ہے. اب رہی بات اور ذری بات سن لیں اس کے متعلق، کس کے متعلق. ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تھے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کہتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو کیوں دیر سے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، صحابی کہنے لگے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ میں نماز میں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم. یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک نیا مسئلہ آپ لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر نماز کی حالت میں بھی ہو، اگر اللہ کے نبی، قرآن کیا آیت ہے، اللہ کے نبی اگر بلا دیں تو نماز توڑ کر واپس آنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے. ہم نماز میں رہے، کوئی بلا دی تو ہمیں نماز توڑنے کی ضرورت نہیں. ہاں، نماز کی حالت میں ایسا موذی جانور آ گیا جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس وقت کوئی حادثہ ہو گیا تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، نماز توڑ سکتے ہیں. ورنہ اگر بغیر سبب کے ایک بات آئی کہ کوئی زہریلی چیز آ گئی تو کیا کرنا چاہیے، تو نماز توڑ دینا چاہیے. اس وقت میں کیا کرنا ہے، نماز توڑ. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر نماز توڑنے کا حکم ہے، لیکن یہ بات اصل نہیں ہے. اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، ان کا نام ابو سعید ابن معلا صحابی کا نام، ان کو کہتے ہیں تم مسجد سے جانے سے پہلے ایک اہم چیز میں بتاؤں گا، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز، اس صورت کے مقابلے میں کوئی اور صورت قرآن میں موجود نہیں ہے. اب وہ نماز کے وظائف وغیرہ ختم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے کے وقت میں پوچھتے ہیں کہ مسجد سے باہر جانے سے پہلے ایک فضیلت والی صورت کے بارے میں بتانے کا وعدہ کیا تھا، آپ بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے، ایسی صورت نہ تو تورات میں ہے، نہ تو انجیل میں ہے، نہ تو زبور میں ہے، نہ ہی قرآن کے دوسرے حصے میں ہے. کون سی صورت؟ سورہ فاتحہ جیسی ایک صورت نہ تو قرآن میں ہے، نہ تو تورات میں ہے، نہ تو انجیل میں ہے، نہ تو زبور میں ہے، نہ تو قرآن کے دوسرے حصوں میں ہے. یہ ایسی صورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. تو سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک پسندیدہ صورت ہے. ہم کیا کریں اپنی زندگی میں اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں. بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری شفا ہے اور بہت ساری چیزیں فاتحہ کے اندر ہیں. انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. الحمدللہ رب، پھر اس پر آ جائے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اس میں 7 عقیدے ہیں. ہم 7 عقیدے کو بچانا ہے. کیسے عقیدہ؟ پہلے تو یہ ماننا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے. دوسرا جو عقیدہ ہے اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. دوسرا عقیدہ انسان ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے، انسان ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے. تیسرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے محتاج بھی ہے انسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے. توحید کا بھی اس میں کیا ہے، عقیدہ رکھنا چاہیے. چوتھا عقیدہ
جو اہم ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. آدمی رو رو کر کچھ چیز مانگے، اللہ نہ دے تو یہ سمجھے کہ اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. پانچواں عقیدہ، قیامت کو مانے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، ضرور قائم ہونے والا ہے. چھٹا عقیدہ، قیامت کے میدان میں مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، سارا پاور اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. نبیوں کو سفارش کا کیا کرے گا، اللہ دے گا، لیکن اللہ خود دے گا. ایک نبی ہو یا بزرگ ہو، کون بھی ہو، جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ناراض ہو گئے تھے بھی عیسیٰ علیہ السلام ان کو بچا لیں گے، ایسا عقیدہ نہ ہو. یعنی قیامت کے میدان میں پورا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ جسے اختیار دیں گے وہ سفارش کریں گے، جیسے ہمارے نبی کو کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کے اختیار دیں گے. یہ سب کچھ ہے. ساتواں جو عقیدہ ہے، گناہوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے. یہ عقیدہ بھی، یہ 7 عقیدہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے اندر ہے. کیسے ہے وہ سمجھنا. یہ 7 چیزیں الحمدللہ رب العالمین 3 آیتوں میں، شروع کی 3 آیتوں میں. خلاصہ یہ بتا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرنا، موجود ماننا اور اس کی ضرورت ماننا اور اس کو ایک ماننا. یہ تینوں چیزیں الحمدللہ رب العالمین کے اندر ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، اس سے پہلے ہی بتایا ہوں تاکہ ایمان کیا ہو جائے، ہمارا بڑھ جائے. وہ واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک آدمی، ایک بزرگ تھے جیسے ہمارے حمید حضرت ہی، ان کے استاد اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. باقاعدہ میں ایک استاد ہی حمید حضرت دامت برکاتہم، بہت بڑے استاد، طویل استاد ہی، بہت علم والے. ان کے استاد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. آدمی آ کر لوگ دماغ خراب کرنے والے بہت ہوتے. کیا بولتے، ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں میں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرے. تقدیر میں ہے تو نماز پڑھوں گا با، تقدیر میں رہے تو نماز پڑھوں گا. کبھی بولتا نہیں تقدیر میں رہے تو بریانی کھاؤں گا با. کبھی بولتا نہیں تقدیر میں رہے تو کپڑے پہنوں گا با. ننگا جاتا ہی نہیں کبھی، ننگا جاتا ہی نہیں کبھی. تقدیر میں ہے تو کپڑا پہنوں گا. وہ ایک برابر اٹھا کو پہن لیتا، اس میں کیا کرتا، اچھے اچھے ڈریس پہنتا، اس میں اچھا رہنا پورا. وہ بھی حدیث میں کیا آتا، نمازوں کے واسطے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر جاؤ. صحیح پوچھتا ہوں میں، دل میں ہاتھ رکھو، ہم یہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، ہمیں نمازوں کے واسطے اچھا کپڑا دھن کر پہن کر جاتے کیا؟ حدیث میں آتا سب سے اچھا کپڑا تمہارے پاس جو ہے وہ کپڑا نماز کو پہن کر جاؤ. ہمیں سب سے اچھا کپڑا پہن کو کہاں جاتے ہم نہ معلوم. سب سے اچھا کپڑا پہن کو کہاں جاتے ہم نہ معلوم. بہرحال دیکھیں کہ ہم نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کر آئے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ بتا رہا تھا، یہ لوگ کیا کرتے، ایسا ذہن خراب کرتے کہ تقدیر میں ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں با، تقدیر میں ہے تو مسجد کو آ جاتا ہوں با. انہیں بلانا مسجد کو آنے کے واسطے، پورے جگہ انہیں بلائے بغیر چلے جاتا. حالانکہ بلاندے نہ بلاندے چلے جاتا. مسجد میں روزانہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح روزانہ بلاتے. ایک بات یاد رکھیں، مؤذن کی جو آواز ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ مؤذن کی آواز نہیں، اللہ رب العزت اپنے گھر کو بلا رہا ہے. اتنی غفلت ہماری یہ ہوتی کہ مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، حالانکہ مؤذن کے ہاتھ انہوں ایک خادم ہیں، مسجد کے خادم ہیں، اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اصل جو بلاوا ہے حی علی الصلاۃ، وہ اللہ بلا رہے ہیں، نماز کی طرف میرے گھر کو آ جا. حی علی الفلاح، تو نماز پڑھے گا تو تیرے لیے کیا بھلائی ہے، تیرے لیے کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں. کتنی دفعہ ہمارے کانوں میں سنتے ایک جوں تک رینگتا نہیں ہمارے کان میں، ایک جوں تک رینگتا نہیں. اس کے علاوہ ایک بومڑی گلی سے جان دے سب کچھ سنے آ جاتا. گھر کی عورتیں بھی آہستہ پردہ ہٹا کر دیکھنا شروع کر دیتی. ایک ہنگامہ گلی سے جان دے، وہ چھوڑو کیا تھی، بیچتے ہوئے جانا نہیں، بنگڑیاں گڑیاں بیچ کو گئے تو راستہ پورے کھڑکیاں ذرا کھل جاتی، کھلتے رہی، پورے کھل جاتے. اس کے حالانکہ مائک میں بھی نہیں، یہ مائک میں آواز آتی، وہ کہاں آتی، چپکے گلی میں انہیں آواز دیتے ہوئے جاتا. تو ذرا ہمیں ہمارے ایمان کا کیا حال ہے.
یہ دل اگر عبادتوں کی طرف لگے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے. اگر یہ دل ایمان کے خلاف چیزوں کے غلط چیزوں کی طرف لگے تو ہمیں خود سمجھنا کہ ہمارا ایمان اندر اندر کیا ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, یہ کہیں جا کر چھوڑنے والا ہے. تو یہ جو عقیدے ہیں کہ یہ غلط عقیدے ہیں, یہ غلط عقیدے ہیں. دیکھیے اس کے لیے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان کے دو پیر ہیں, دو پیر ہیں. ایک پیر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیتا ہے, ایک پیر اٹھا, دو پیر اٹھا کر انسان نہیں کھڑ سکتا. اب یہ پیر اگر انہیں مسجد کی طرف لے کر جائے گا تو اللہ دوسرا پیر کو مسجد کی طرف لے کر جائیں گے. پہلا پیر اگر یہ گناہوں کی طرف لے کر جائے گا اللہ اس کو چھوڑ دیں گے, تو کانت بھی لے کر جاتے رہو. تو یہ غلط عقیدے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کے استاد انتقال ہو گئے. ایک بستی میں جاتی ایک یہودی جو تین خدا کو مانتے ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ثالث ثلاثہ, تین خدا کو ماننے والے. ہمیں آ کر یہ خدا کو ماننے والے لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز بنا سکتا نہیں بنا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنا شروع کر دیا, بستی کے علماء سے ہی پوچھنا شروع کر دیا, کم علم علماء بھی رہتے ہیں ان سے پوچھنا شروع کر دیا. کیا پوچھنا شروع, اللہ ہر چیز پر قادر ہے نہیں ہے, ہے قرآن میں آیت ہے نہیں ہے, ہے. اللہ اور ایک اللہ بلانے پر قادر ہے کہ نہیں کی, نہیں بول دیے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر نہیں, قرآن سے وہ آیت کو نکال دو. ہے اگر بول دیے تو ان کا مذہب ثابت ہو گیا, اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک دو خدا بنا لیا ہے. ایک خدا سے کام نہیں چلتا نعوذ باللہ, اور ایک دو خدا بنا لیا ہے. تو یا تو اس کو مانو, تین خدا کو مان لو, یا تو اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے مگر خدا نہیں بنا سکتا, ایسا مان لو. اب یہ بحث بستی کے کئی لوگ ایمان چھوڑ دیے, کئی لوگ ایمان چھوڑ دیے. صحیح ہے نہ بولتا سو. اس کے بعد حمید دامت برکاتہ ان کے استاد اس بستی کو پہنچے تو عجیب حالت ہے بستی کے اندر. تو لوگ آ کر ان کو کیا کرنے لگے, یہ چیز بتانے لگے. انہوں نے کہا کہ اسے بلا کر بھیج لو. وہ آدمی آیا, عیسائی پادری آ کر کیا کر دیا, وہاں بیٹھ گیا. بیٹھ کر کیا بات ہے, یہ سوال ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن جتنے لوگوں سے تو یہ بات کیا ہے کہ سارے لوگوں کو جمع کر لے. سارے بستی والے سمجھ گیا کہ ہر کوئی جواب نہیں دے سکا. ہمیں خود عجیب نظر آتا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اگر ہمیں مانتے, ہمارا عقیدہ یہ ہے. اب اور ایک خدا بھی نہیں بناتا بولے تو قادر نہیں کر بولنا, ہمیں ہمارا دل خود یہ بولتا. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سارے لوگوں کو جمع کر دیے. اب کہنے لگے اللہ ہر چیز پر قادر ہے, یہ حق, اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہی حق, اور ایک خدا بنانے پر قادر ہے, کیا قادر ہے تو بنا دیا. تو حضرت رحمۃ اللہ نے کہا ہاں ہر چیز پر قادر ہے اور ایک خدا بنانے پر قادر ہے, لیکن وہ خدا اور ایک خدا بناتے ہی وہ خدا نہیں رہے گا بلکہ مخلوق ہو جائے گا. کیونکہ خدا اسے بولتے ہیں جس کو کوئی نہ بنائے, خدا اسے کہتے ہیں, خالق اسے کہتے ہیں جس کو کوئی پیدا نہ کرے بلکہ وہ خود موجود ہو, اسی کا نام خدا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک خدا بنا دیے تو جو دوسرا خدا, وہ لوگ ان لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے وہ آ کر خدا نہیں رہے گا, کیا ہو جائے گا, مخلوق ہو جائے گا. تو ہزاروں لوگ اللہ بنا لیں گے, لاکھوں چیزیں بنا لیں گے, لیکن وہ خالق نہیں بن سکتا ہے, بلکہ وہ بنانے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, فوراً بناتے ہی وہ مخلوق ہو جائے گا. خدا وہی ہے, خالق وہی ہے جو آ کر کیا ہو, جس کو کوئی پیدا نہ کرے, کوئی نہ بنائے. تو یہ بات بولنے کے بعد کئی لوگ جو لوگ اتنے ایمان چھوڑ دیے تھے سب کے سب کیا ہو گئے, واپس لوٹ کر آ گئے. تو دین کے معاملے میں کبھی کسی کی بات نہیں سننا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. پورا جہاں اسی کا, کسی کا نہیں. اس میں یہ ہمیں حکم ہوتا ہے پوری چیز اسی کی, پوری چیزوں کا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے, اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین سے آج بہت ساری باتیں معلوم ہوئی, اور بھی اس کے فضائل ہیں اس صورت کے, اور اس کے کئی نام ہیں. ہر نام کا ایک مطلب ہے, اور اس کو رات میں پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے, مغرب کے بعد پڑھنے سے کیا ملتا ہے, فجر سے پہلے, فجر کے بعد, ایسی بہت بڑی تفسیر علماء کرام نے لکھی ہے. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.